کیا کبھی آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ مرنے والے ہیں، چند لمحوں کے لیے آپ کے اوپر موت کا خوف طاری ہو گیا ہو؟ ایسا عموماً ہوتا ہے کہیں بیماری کے عالم میں، یا آپ کو کوئی درد اچانک سے کوئی تکلیف شروع ہو گئی، یا کسی حادثے کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ بس اب وہ جانے والا ہے، اس دنیا سے مرنے والا ہے۔ موت کا ایک خوف سا انسان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے۔ مرتے ہوئے تو آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا، آپ کے سامنے اموات ہوئی ہوں گی، جنازے بھی ہم نے کئی دیکھے، قبروں کے اندر اتارتے بھی ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے، لیکن خود کے اوپر جو موت کا ایک خوف سا طاری ہوتا ہے، اور یہ اکثر اوقات ہو جاتا ہے، ویسے بھی انسان بیٹھے بیٹھے اس کے اوپر ایسا خوف طاری ہونے لگتا ہے، اور سوتے ہوئے ایسا ہو جاتا ہے، انسان لیٹا ہوا ہے، تنہائی کے اندر ہے، گھر میں ہے، تو ایسا ہو جاتا ہے۔ تو ذرا اس کیفیت کو تھوڑا سا محسوس کرنے کی کوشش کیجئے کہ ابھی یہ سمجھیے کہ یہ اگر میرا آخری وقت ہے اور میری موت آنے والی ہے، اور مجھے میرا جو سفر آخرت ہے وہ شروع ہونے والا ہے، تو انسان کے ذہن کے اندر کیا کیا خیالات چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو موت کا جو خوف ہوتا ہے انسان کے اوپر کبھی کبھی، تو اس وقت انسان سوچتا ہے یار میرا اب میں تو دنیا سے جانے والا ہوں، میرا وہ فلاں کام وہ رہ گیا ہے، وہ کام رہ گیا ہے، میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے عزیز و اقارب کا، میرے ماں باپ کا کیا ہوگا۔ انسان کے ذہن کے اندر بہت سے خیالات چل رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت کو ذرا محسوس کیجئے کہ یہ موت آ رہی ہے، اور آپ کی جو روح ہے وہ آپ کے جسم سے کھینچ کے نکالی جا رہی ہے، اور جسم کا انگ انگ جوڑ جوڑ اس سے درد اور تکلیف محسوس کر رہا ہے اس روح کے باہر نکلنے کی۔ انسان جب اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی موت کو دیکھ رہا ہو، اور موت کے جو فرشتے ہیں اس کے سامنے اس کو نظر آ رہے ہوں، تو وہ اس وقت کا جو خوف ہوتا ہے، اس خوف کی کیفیت کیا ہوگی۔ ایک تو اس کا ایک منظر رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بھی بیان کیا ہے، کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِیَ وَقِیلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ یوں جب روح انسان کے جسم سے کھینچ کھینچ کے اس کے حلق تک آ پہنچتی ہے، تو لوگ جو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنا ہیلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کوئی دوائی دے دو، کسی سے دم کروا لو، جھاڑ پھونک کروا لو، جو بھی ان سے ممکن ہو سکتا ہے وہ اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ انسان، اس کا کیا عالم ہوتا ہے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ بس اب تو میرا جدائی کا وقت ہے، یہ جسم سے روح کھینچ کے نکلی اور آپ یوں بالکل بے جان ہو گئے، آپ کا جسم کوئی بھی کام نہیں کر رہا، جسم بالکل حرکت نہیں کر رہا، جامد ہو چکا ہے اپنی جگہ پہ، اتنے مجبور اور اتنے لاچار ہو گئے ہیں کہ اب ہم اپنے جسم کو بھی سنبھال نہیں سکتے، ہمارا جسم یوں بالکل مردہ پڑا ہے، ہاتھ ہیں لیکن ان کے اندر طاقت نہیں ہے ہلانے کی، زبان ہے لیکن بول نہیں سکتے، آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، روح کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں آنکھیں، لیکن زبان سے کوئی لفظ ہمارے نکل نہیں رہا ہوتا، اس لیے کہ جان اندر سے جو بولنے والی چیز ہے، انسان کی زندگی کا جو وجود ہے وہ تو اس کے جسم سے نکل گیا۔ اب یہاں پہ کوئی لٹا کے پھٹے پہ اس کو نہلائے گا، کوئی کفنائے گا، دفنائے گا، اٹھائیں گے لوگ، جنازہ پڑھیں گے، اور جا کے منو مٹی تلے اکیلا اس قبر کے گڑھے کے اندر چھوڑ کے آ جائیں گے۔ ذرا محسوس کیجئے کہ اگر یہ میں ہوں، اگر اس جنازے کے اندر وہ میرا جنازہ ہو، جب قبر کے اندر رکھا جائے گا، اوپر میرے قبر کے جو چلے ہیں، یہ ڈھانپنے کے لیے کوئی پتھر جو رکھا گیا ہے وہ رکھے جائیں گے، اور اس کے اوپر سے مٹی ڈالی جائے گی، پھر وہ جو منظر ہے، پھر جو میری قبر کو پھاڑ کے جو فرشتے میرے سامنے آئیں گے، مجھ سے جب وہ سوال کریں گے میرے رب کے بارے میں، میرے نبی کے بارے میں، میرے دین کے بارے میں، تو اس وقت کی وہ کیفیت کیا ہوگی، جب کہ میں اپنے جو عزیز و اقارب ہیں، جو لوگ مجھے دفن کر رہے ہوں گے، ان کے جوتوں کی آہٹ کو بھی میں قبر کے اندر سن رہا ہوں گا کہ لوگ اب مجھے دفن کر چکے ہیں، میرے اوپر مٹی ڈل چکی ہے، اب یہاں سے باہر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی حدیث کے مطابق انسان
وویلا کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے قبر کی طرف جلدی لے کے جائیے اگر وہ نیک ہوتا ہے، تو اگر وہ نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے کہ مجھے کہاں پہ لے کے جا رہے ہو۔ تو وہاں پہ اگر ہماری یہ کیفیت ہوگی، جب اس قبر کے اندر ہمیں اتارا جائے گا اور ہم وہ جوتوں کی آہٹ کو بھی سن رہے ہوں گے، تو اس وقت اندازہ لگائیے کہ وہ خوف کیا ہوگا، اس کی شدت کیا ہوگی۔ پھر وہاں کا چیخنا چلانا بھی تو ہمارے کام نہیں آئے گا، وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے کہ ہم واپس آ سکیں گے۔ تو وہاں پہ جو سوال و جواب ہوں گے، ادھر دونوں طرف جو ہے یہ بلکہ چاروں طرف انسان کے پتھر ہیں، اور نیچے اس کی مٹی ہے، مٹی کا جو بستر ہے، سرانہ بھی مٹی کا ہے، اوپر بھی مٹی ہے، انسان زمین کے اندر ہے، اور پھر اس قبر کے اندر سانپوں کا بھی ایک ڈر ہے، بچھوؤں کا بھی ڈر ہے، رب کے عذابوں کا بھی ڈر ہے، قبر کے دبوچے جانے کا بھی ڈر ہے۔ کتنے خوف ہیں اس قبر کے اندر۔ تو اس وقت کا جو ڈر ہے، اس ڈر کو ابھی ہم اس دنیا کے اندر اگر محسوس کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اپنی زندگی کے اندر بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ وہ کیفیت، وہ موت کا جو خوف ہے، اگر کوئی انسان اللہ کی بغاوت بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ اگر ایک دم سے گناہ کرتے کرتے میری جان اگر میرے جسم سے کھینچ کے نکال دی گئی، میری روح نکال دی گئی، تو پھر میرا بنے گا کیا؟ میں اپنے مالک کے سامنے کون سا منہ لے کے جاؤں گا؟ مجھ سے جب میرا اللہ پوچھے گا کہ تو کیا کرتا رہا ہے، تو میں اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ اس خوف کو اور اس وقت کی ندامت کو محسوس کرنے کے لیے دنیا کے اندر اس کا پریکٹیکل ہمیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی یہ جب کیفیت ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے، اور یہ کیفیت طاری ہو جانے کے بعد جب وہ خوف ہم سے چھٹ جاتا ہے، اس کے بادل ہم سے دور ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ موت کوئی بڑا دردناک معاملہ ہے۔ اس کے اندر کچھ ایسا درد ہے کہ انسان اس درد سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس درد کو محسوس کرنے کے لیے پہلے تو ایک تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو آخری وقت ہے اس کے اندر آسانی والا معاملہ فرمائے، اس درد کی جو کیفیت ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر نرمی پیدا فرمائے۔ آخری وقت ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، کہیں شیطان ہی نہ بہکا دے کہ میرے منہ سے کوئی کلمہ کفر نہ نکل جائے، کوئی غلط بات منہ سے نہ نکل جائے۔ آخری وقت میرا جو ہے دنیا سے جاتے ہوئے میری زبان پہ کلمہ ہو، اللہ رب العالمین کا ذکر ہو۔ یہ تو اس سے مانگنا پڑے گا نا، اور اس کا دنیا کے اندر پھر یہ احساس بھی کرنا پڑے گا، خیال بھی کرنا پڑے گا۔ یہ ایمان آپ کا اس سے مضبوط ہوگا جب اس کیفیت کو محسوس کرنے کی کوشش کریں گے، جب اس ڈر کو اپنے دل کے اندر پیدا کریں گے، بہت سارے گناہ آپ سے جو ہے وہ دور ہو جائیں گے، آپ ان گناہوں سے دور ہو جائیں گے۔ اور آپ جب اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر کے تھوڑے لمحے کے لیے اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں گے، تو پھر نیکی کے لیے شوق بھی پیدا ہوگا، جلدی سے جلدی نیکی کرنے کی تڑپ ہوگی کہ یار یہ جلدی جلدی نیکی کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نیکی کا موقع مجھ سے ضائع نہ ہو جائے، مر ہی نہ جاؤں کہیں، تو ایسا نہ ہو کہ یہ والا جو موقع ہے یہ ضائع نہ ہو جائے، تاکہ وہاں پہ مرنے کے بعد یہ نیکی میرے کام آئے۔ جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو پھر انسان ایک ایک چھوٹی چھوٹی نیکی کو بھی غنیمت سمجھتا ہے، ایک ایک چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ معلوم نہیں ہے گناہ کرتے کرتے اگر بلاوا آ گیا تو کدھر جاؤں گا۔ اور پھر اچانک جو اموات ہیں اس سے پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحریق وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کسی ملبے تلے دب کر مرنے کی وجہ سے، کہیں کوئی عمارت گر گئی، یا کہیں میں جا رہا ہوں تو سلائیڈنگ میرے اوپر آ جائے، یا کچھ بھی میرے اوپر گر جائے اور میں اس کے نیچے دب کے مر جاؤں، میں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم اعوذ بک من الہدم والغرق، پانی کے اندر غرق ہو کر مرنے سے اے میرے ربا میں پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ وہ بھی ایک بڑی تکلیف والا معاملہ ہوتا ہے۔ اچانک سے ایسا خوف انسان کے ذہن کے اوپر طاری ہو جاتا ہے پانی کے اندر ڈوبنے کی وجہ سے کہ اس
خوف کے وقت انسان کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، اس کا میں نے خود اپنی زندگی کے اندر ایکسپیرینس بھی کیا ہے۔ والغرق والحریق، اور آگ کے عذاب کے اندر، کہیں اچانک سے آگ لگ جائے بلڈنگ کے اندر کسی گاڑی کو، اس آگ کی لپیٹ کے اندر آ کے میں وہاں تڑپ تڑپ کے مر نہ جاؤں، میرے ربا اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ من الغرق والحریق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اور میرے ربا میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان آخری وقت مجھے کہیں بہکا نہ دے، کوئی کلمہ کفر میری زبان سے ادا نہ ہو جائے۔ واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا، اے اللہ میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ تیرے راستے میں کہیں میں لڑ رہا ہوں تو اپنی پیٹھ پھیر کے آ جاؤں اور میری پیٹھ کے اوپر کوئی دشمن کا جو ہے وہ تیر تلوار لگ جائے اور میں پیٹھ پھیرتے پھیرتے مر جاؤں۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا، اور اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ کسی چیز کا ڈنگ لگنے کی وجہ سے مجھے موت نہ آئے، وہ سانپ ہے، بچھو ہے، کوئی کیڑا مکوڑا ہے، ڈینگی ہے، کرونا ہے، کچھ بھی ایسا ہے کہ جس کے ڈنگ لگنے کی وجہ سے مجھے اچانک سے موت آ جائے، میں اس موت سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اچانک موت سے پناہ بھی مانگنی چاہیے اور اس کا خوف موت کا بھی دل کے اندر رہنا چاہیے، اس سے زندگی درست سمت کے اندر چلتی ہے، اللہ کا خوف دل کے اندر رہتا ہے، پھر نیکی کرنے کی ایک تڑپ اور جلدی کرنے والی جو ایک عادت ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور گناہ سے بچنے کا ایک انسان کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے اور انسان کوشش کرتا ہے کہ ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ موت کی سختیوں کے وقت ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے، اور موت کے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ نصیب فرمائے، اور آخرت جو قبر والا مرحلہ ہے اللہ پاک اس قبر کے مرحلے کے اندر اندھیری کوٹڑی میں ہماری مدد فرمائے، آخرت کے مراحل میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، اور رب العالمین اپنی رحمت میں ڈھانپ کر اپنی جنت کا ہمیں داخلہ دے دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔